بظاہر قانون کی دعوے دار، جمہوریت کے راگ الاپتی، انصاف کی علمبردار پیپلز پارٹی اور نون لیگ اندر خانے کرائے کے قاتلوں کو استعمال کر کے عام آدمی پر جبر و استحصال کے پہاڑ توڑتی رہیں۔ یہ سلسلہ دہائیوں تک چلتا رہا، لیکن اللہ الحق ہے، آخر ان کے مکروہ چہرے بے نقاب ہو ہی گئے۔ اس سٹی کے رہنے والوں، کمبر شہداد کوٹ سے دور سے آنے والوں، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو۔ اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی کی اپنی صفوں سے بھی اس ظلم و ستم کا اشارہ ملتا رہا ہے۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ قتل کس نے کیا اور کس نے کروایا۔ کس نے کیا؟ محمد خان چاچڑ نے قتل کیا۔ محمد خان چاچڑ کے ساتھ سلو تھا، میسج جاوید شاہ جیل سے لے کے آیا تھا اور ان کو دیا تھا، آصف اس وقت جیل میں تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے، آصف علی زرداری، اور را کا ایجنٹ ہے۔ اچھا جی۔ عزیر بلوچ کے تہلکہ خیز انکشافات نے ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بکری کی کھال میں بھیڑیا ہے۔ عزیر بلوچ نے پیپلز پارٹی کے بڑوں کے ایما پر کیے جانے والے ماورائے عدالت قتلوں کے بھیانک راز افشاں کیے۔ عزیر بلوچ نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان میں کہا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا۔ فریال تالپور اور آصف زرداری کے کہنے پر میرے خلاف مقدمات ختم کرا دیے گئے۔ عزیر بلوچ کا کہنا تھا کہ ماہانہ 1 کروڑ روپے بھتہ فریال تالپور کو دیتا تھا۔ قادر پٹیل کے کہنے پر رزاق کمانڈو کے بھائی کو قتل کیا، زمینوں پر قبضے کیے، آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں کے قبضے میں مدد کی۔ آصف علی زرداری کے کہنے پر اپنے گروہ کے لڑکوں سے بلاول ہاؤس کے ارد گرد 30 سے 40 بنگلوں اور فلیٹس پر قبضے کرائے۔ 2013 میں کراچی آپریشن میں فریال تالپور نے ڈیفنس میں گھر پر بلایا، ذاتی اسلحہ اور گولہ بارود چھپانے کا مشورہ دیا۔ دوسری جانب شہباز شریف کے کتنے ہی وفاداران نے معصوم افراد کے خون کی ہولی کھیلی، لیکن ان اجرتی قاتلوں میں سے ایک نے چھوٹے میاں صاحب کے مافیائی کردار کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ مجھے شہباز شریف کے کہنے پہ فلاں پولیس افسر نے کہا کہ شہباز شریف فلاں بندے مروانا چاہتا ہے، اور وہ بندے اگر فلاں پولیس افسر نے نہ مارے تو تم نے مارنے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف اپنے مخالفین مروانے کا عادی ہے، تو انہوں نے اپنے مخالفین کو مروایا۔ یہی نہیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں اپنے وفاداروں کے ذریعے نہ صرف ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی، کہ گلو بٹوں کا سہارا لے کر غنڈہ گردی اور قانون شکنی کی شرمناک داستان بھی رقم کی۔ جناب شہباز شریف آج مشکل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی حکومت کی بھرپور کوشش کہ ماڈل ٹاؤن رپورٹ منظر عام پہ نہ آئے۔ زرداری، تالپور اور شہباز نواز سے وزیر اعظم عمران خان کا موازنہ کرنا کرگس اور شاہین کے موازنے کے مترادف ہے، لیکن یہ موازنہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ سند رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کامل یقین رکھنے والے وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ ہی سے وحدہ لا شریک کو منبع طاقت سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی سیاستدانوں کی طرح کسی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار نہیں کیے، اجرتی قاتلوں کے بجائے اپنے نظری اور اصولی موقف کے بل بوتے پر عوام کی حمایت حاصل کی۔ مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان سیاسی فہم سے نابلد ہے، تو جناب اگر سیاسی فہم سے آپ کی مراد اجرتی قاتلوں کا استعمال اور عوامی حقوق کا استحصال ہے، تو خان صاحب ہمیں بخوشی غیر سیاسی ہی منظور ہیں، عوامی امنگوں اور امیدوں کے مرکز کے طور پر، ایک حقیقی قانون پسند شہری اور ایک لیڈر کی صورت میں۔